آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے تحت حیدرآباد میں حتمی طور پر اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں سندھ بھر سے آنے والے آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے مہمان موجود تھے، جن میں سید ذوالفقار شاہ، حافظ مشتاق کوریجو، قلندر بخش شہانی، علی مردان شیخ، اکرم راجپوت کے ساتھ ساتھ عبدالہادی مرکانی کے ساتھ ساتھ دیگر رہنما حیدرآباد پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر تمام رہنما جہاں ایک میز پر بیٹھے، وہیں پر سندھ حکومت کی طرف سے گزشتہ 1.5 سال سے لالی پاپ دیے جانے پر سخت احتجاج کیا اور برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ 29 نومبر کو سندھ بھر کے بلدیاتی اداروں میں تالہ بندی رہے گی، یعنی ہو سکتا ہے یہ 3-4 دن چل جائے، کوئی بات نہیں، مہینہ بھی چل سکتی ہے، اس لیے کہ یہ سر جوڑ کر بیٹھ چکے ہیں اور حتمی طور پر فیصلہ کر چکے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ماضی میں انہوں نے ایک احتجاج کیا تھا، جس پر زبردست احتجاج سندھ بھر سے بلدیاتی ملازمین کراچی پریس کلب پر دھرنا دینے کے بعد سندھ سیکریٹریٹ پہنچے تھے، جہاں یقینی طور پر سندھ سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہوئے افسران نے ان کا استقبال کیا تھا اور ان کو اندر آنے کی اجازت دی تھی، اور یقینی طور پر یہاں پر جب یہ بیٹھے تھے تو مذاکرات ہوئے تھے۔ سیکرٹری بلدیات نجم احمد شاہ نے بھی ان سے مذاکرات کیے تھے، جس میں دیگر افسران موجود تھے، جس میں پھر فیصلہ ہوا کہ آن لائن تجزیہ تنخواہ کے لیے بھی کام کیا جائے گا، جبکہ دیگر مسائل پر بھی غور کیا جائے گا اور اس کو حتمی شکل دی جائے گی۔ اس سارے مذاکرات کے بعد سید ذوالفقار شاہ نے رات گئے آ کے پھر باقاعدہ اعلان کیا تھا، وہ بھی سن لیجئے آپ۔ وہ قوالی کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے، وہ کمیٹی آج کونسل کی سطح پہ کام کرے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ ٹریجری سے تنخواہ کو یقینی بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن اس سلسلے میں وہ فرق کی ضرورت ہے، جو پرانا کام تھا وہ نہیں ہوا۔ اس اعلان کے بعد یقینی طور پر سندھ سے آئے ہوئے بلدیاتی ملازمین اپنے اپنے اضلاع کی طرف روانہ ہو گئے، یعنی کراچی سے کشموڑ تک بسوں کا قافلہ روانہ ہوا، اور وہ خوش تھے کہ لوکل گورنمنٹ نے ہمدردانہ طور پر یقین دہانی کروائی ہے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ لوکل گورنمنٹ نے اصلی والی نہیں تصویر والی لالی پاپ دکھائی ہے۔ کوئی بات نہیں، یونین رہنما سر پھرے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ فوج ہوتی ہے، یعنی پوری بلدیاتی ملازمین کراچی کے نہیں، حیدرآباد کے نہیں، لاڑکانہ کے نہیں، مانچند کے نہیں، بلکہ جیکب آباد کے، کیونکہ ہر آدمی چیخ رہا ہے، اور یقینی طور پر سارے ملازمین آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے پرچم تلے ایک ہے، اور یہی وجہ تھی کہ آج کے اجلاس میں جہاں فیصلے ہوئے وہیں پر سخت لائحہ عمل طے کرنے کے لیے بھی متفقہ طور پر منظوری دی گئی کہ اب لالی پاپ نہیں، اب کام ہوگا اور یقینی طور پر اپنا حق اور جائز حق وصول کر کے رہیں گے۔ تاہم اس موقع پر سید ذوالفقار شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، سنیے انہی کی زبانی۔ آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کی 29 نومبر کی تالہ بندی کی کال جو دی گئی تھی آن لائن ٹریجری کے مطالبے پر کہ یہ آن لائن ٹریجری کے ذریعے ہماری تنخواہیں ادا کی جائیں، ہمیں افسوس ہے کہ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ 3 بار باقاعدہ آرڈر کرتے ہیں اور کچھ قوتیں جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ سندھ کی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، جس پر ہم مجبوراً جو ہے وہ کمیٹیاں بنائی گئی، ہماری اسکروٹنی بار بار کی گئی، ہمارے سے کاغذات لیے گئے، تمام چیزیں لی گئی، اس کے باوجود تاحال جو ہے آن لائن ٹریجری کے سلسلے میں کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہوئی کہ اسے ہم حوصلہ افزا کہہ سکیں۔ اس سلسلے میں ہم رابطے کے سلسلے میں پورے صوبہ سندھ کے بلدیاتی اداروں میں ہماری پوری ٹیمیں گئی ہوئی ہیں، اور آج الحمدللہ ہمارے آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکر فیڈریشن کے صوبائی چیئرمین بھی ہیں، اور شاہ لطیف لوکل گورنمنٹ امپلائیز یونین سندھ کے صدر اور جنرل سیکرٹری جناب عبدالہادی صاحب بھی، اکرم راجپوت صاحب، ہمارے سکھر میونسپل کارپوریشن کے جنرل سیکرٹری سی بی اے کے، اور ہمارے ڈپٹی جنرل سیکرٹری جناب علی مردان شیخ صاحب بھی، اور قلندر بخشانی صاحب بھی ہے۔ تو ہم آج یہ میڈیا کے ذریعے یہ پیغام حکومت سندھ کو دینا چاہتے ہیں کہ 29 نومبر کو چاہے حالات کچھ بھی ہوں، ہم دھونس دھمکی اور دھاندلی کا شکار نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ 29 نومبر کو پورے صوبہ سندھ میں بلدیاتی ملازمین از خود تالہ بندی کریں گے
اور اس کی لیڈ جو ہے وہ ہماری آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کرے گی، اور اس کے تمام ہماری الحمدللہ ہم تمام سیاسی لوگوں سے بھی بات کر رہے ہیں، سماجی لوگوں سے بھی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا مطالبہ جائز ہے۔ اسے عدالت نے بھی تسلیم کیا ہے کہ جی ہمیں آن لائن ٹریزری کے ذریعے ہماری تنخواہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ تنخواہیں نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے ہم نے جو ہے 29 نومبر کو تالہ بندی کا اعلان کیا تھا، اور آج ہم اس سلسلے میں باقاعدہ جو ہے خط و کتابت کا بھی سلسلہ انشاءاللہ پیر منگل سے شروع کریں گے۔ تمام ذمہ دار افراد کو ہم خط و کتابت سے بھی آگاہ کر رہے ہیں۔ آج ہماری یہ پریس بریفنگ کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم نے اس سلسلے میں پروگراموں کو آج جو ہے حتمی شکل دی ہے، تو 15 نومبر کو پورے صوبہ سندھ کے جو پریس کلبس ہیں اس کے سامنے ہمارے تمام فیڈریشن کے زونل، ڈویژنل اور علاقہ یافتہ یونین اور کارکنان جو ہے وہ احتجاج کر اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے، تاکہ 2 ہفتے کا ٹائم رہ جائے گا تو اس سلسلے میں ہم وہاں پریس کلبوں پر بھی اپنے آئندہ کا لائے عمل دیں گے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ 29 نومبر کو آندھی، طوفان، دھوس، دھاندلی یا کوئی بھی حکومتی مشینری جتنی بھی فعال ہو کر اگر اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہے تو بالکل کریں۔ ہم اپنے اس مطالبے سے نہ دستبردار ہوئے ہیں اور نہ ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، اور میں میڈیا سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہماری 29 نومبر کا جو یہ تالہ بندی ہے یہ ہمارا جائز مطالبہ ہے۔ اگر آن لائن ٹریزری کی یہ اس سے پہلے کر دیتے ہیں تو ہم انشاءاللہ حکومت کو بجائے ہم اسٹرائک کے انہیں ہار پھول کریں گے۔ اگر ہمارا یہ مطالبہ منظور ہو جاتا ہے تو ہمارے مسائل از خود حل ہو جائیں گے۔ جو آئے دن بلدیاتی ملازمین کو تنخواہوں، پینشن، گریجویٹی اور دیگر معاملات ہیں، فائنینشیل اسسٹنٹس ہے، لیو انکیشمنٹ ہے، گروپ انشورنس ہیں، جو معاملات ہیں ہمارے، انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں اس کا واحد حل آن لائن ٹریزری ہے۔ اگر یہ آن لائن ٹریزری کا مسئلہ حکومت سندھ حل کر دیتی ہے تو ہم ان کو بالکل ویلکم کریں گے۔ جبکہ حافظ مشتاق کوریجو نے اپنے نرم لہجے میں کیا کہا، سنیے ذرا انہی کی زبانی۔ ہمارے صدر صاحب نے، سید ذوالفقار شاہ نے بات کی، بالکل 100% اس پہ اتفاق ہے۔ انشاءاللہ جو حکم سائیں نے کیا ہے ہم اس کو لبیک کہیں گے، کیونکہ یہ سارے ملازمین کا مسئلہ ہے، یہ کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے، پوری ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کا ایک ہی مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ اس پہ سارے کٹھے ہیں، انشاءاللہ کٹھے ہو کر ساری جو بھی جدوجہد ہوں گے انشاءاللہ کٹھے کریں گے، اور 29 تاریخ کو بالکل پوری سندھ میں انشاءاللہ تالہ بند کی جائے گی۔ جبکہ اس موقع پر اکرم راجپوت جنرل سیکرٹری آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن نے صبر و تحمل کا یقینی طور پر مظاہرہ کیا، لیکن کہا کیا، سنیے ذرا۔ سندھ کے تمام بلدیاتی ملازمین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ 29 نومبر کے حوالے سے دی گئی تالہ بندی کے لیے ہر حال میں جو ہے اپنی تیاری مکمل کر لیں، کسی ڈر اور خوف کے بغیر۔ اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے، اس پیغام کے ذریعے، کہ سندھ کے بلدیاتی ملازمین نے جب بھی ٹریزری سے تنخواہوں کی ادائیگی کا مطالبہ کیا یا دھرنا دیا تو صوبے کی بیوروکریسی نے نت نئے احکامات، جس میں خاص طور پر ویریفیکیشن کے نام پر ملازمین کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی ہے۔ ہمارا 10 مہینے پہلے سے جب ہم نے دھرنا دیا تو اس وقت جو ہے ایک انہوں نے ویریفیکیشن کے نام پر لیٹر نکالا تھا، جس کا کوئی انہوں نے آج تک جواب نہیں دیا، نہ اس سے آگاہی دی۔ یہ بات ریکارڈ پر رکھی جائے کہ اب ہم نے 29 نومبر کی اسٹرائک کی کال دی ہے، تالہ بندی کی کال دی ہے۔ صوبے کا سیکرٹری بلدیات اگر وہ اس قسم کے خرافات سے بھرپور لیٹر نکالتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ خود بے ایمان ہے اور وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو ٹریزری والا، کیونکہ ہم نے جب بھی دیکھا ہے کہ جب بھی مطالبہ سامنے ہم نے رکھا ہے اور اس کے لیے کوشش کی ہے تو انہوں نے ملازمین کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ تمام ملازمین کراچی سے لے کے کشمور تک اپنے اس حقوق، اس رائٹ کے لیے ایک ہیں اور سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے انشاءاللہ۔ اس موقع پر عبدالہادی مرکانی نے بھی خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، وہ بھی سنیے۔ احتجاجی مظاہرہ 29 تاریخ تے ہڑتال جو سڏ ॾेई करे तमामु सिंध जे बलदियाती मुलाज़िमनि खे गुज़ारिश था कयूं त 29 तारीख़ ते हड़ताल करे पंहिंजे
ट्रेज़रीअ जो मुतालबो आहे उहो भरपूर नमूने सां गवर्नमेंट खे तव्हां ताक़त जो मुज़ाहिरो करे ॾेखारियो त जीअं गवर्नमेंट असांजे मुतालबे खे मंज़ूर करे। ऐं सिंध गवर्नमेंट खे असीं गुज़ारिश था कयूं, सिंध गवर्नमेंट खां असीं मुतालबो था करियूं त असांखे ट्रेज़रीअ ज़रिए पघारूं जारी कयूं वञनि बल्दियाती मुलाज़िमनि जूं। ऐं हिन वक़्तु बल्दियाती मुलाज़िमनि जी पघारुनि जो तमामु वॾो इशू हली रहियो आहे। उन लाइ असीं सिंध गवर्नमेंट खां मुतालबो था करियूं त असांखे ट्रेज़रीअ ज़रिए पघार जारी कई वञे त जीअं असांजा बच्चा सुख जो साह खणी सघनि। महिरबानी। जबकि कलंदर बख्शानी ने भी शाइस्ता लहजे में बहुत कुछ कह दिया और सिंध के बल्दियाती मुलाजमीन को क्या पैगाम दिया, सुनिए। अॼु वॾी ख़ुशीअ जो ॾींहुं आहे जो असां हैदराबाद में ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन जा ऐं शाह लतीफ़ लोकल गवर्नमेंट यूनियन जा दोस्त गॾु वेठा आहियूं ऐं असांजी क़यादत हाफ़िज़ मुश्ताक अली कुरेजो साहब, सैयद ज़ुल्फ़कार हुसैन शाह साहब करे रहिया आहिनि। जिते यकराए फ़ैसिलो थियो आहे त 15 तारीख़ नवंबर जी सॼी सिंध में ट्रेज़रीअ जी हासिलात जे लाइ मुज़ाहिरा हूंदा ऐं 29 नवंबर ते जेका तालाबंदी ऐं स्ट्राइक कई वेंदी। असां इन अॼोके हिन इजलास जे तवसुल सां पाकिस्तान पीपुल्स पार्टीअ जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वज़ीर आला सिंध ऐं ॿियनि पीपुल्स पार्टीअ जे अॻुवाणनि ऐं वसवारनि खां अपील था कयूं त लोकल गवर्नमेंट मुलाज़िम मज़लूम आहिनि, उन्हनि मज़लूमनि जो मुतालबो आहे त असांखे ट्रेज़रीअ ज़रिए ऑनलाइन पघारूं ॾिनियूं वञनि जेको फौरी तौर ते पूरो कयो वञे। जबकि इस मौके पर सक्खर के शेर और ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट के दीवाने अली मर्दान शेख डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ने कौन कौन बैठा है वो भी बताया और क्या कहा, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। हाफ़िज़ मुश्ताक कुरेजो साहब, मोहतरम सईद ज़ुल्फ़कार शाह साहब ऐं कमांडर सिंध मोहम्मद अकरम राजपूत साहब, असांजो भाउ अब्दुल मरखानी साहब ऐं हिन पंडाल में दोस्त असांजो वॾो भाउ रसूल बख्शानी साहब जन जेको फ़ैसिलो कयो आहे उहो मुतफ़िक़ राय सां फ़ैसिलो आहे। 29 नवंबर जेको आहे, जेको धरणो आहे ऐं हड़ताल आहे, उहा असांजी बिल्कुलु हिक ई राय आहे। ऐं असां उन जेके असांजा मुखालिफ़ ऑफिसर आहिनि उन्हनि खे ॿुधाइणु चाहियूं था जेके सुवाल जवाब कनि पिया त अॼु तव्हांजे साम्हूं हाफ़िज़ साहब असांजी अॻुवाणी करे रहियो आहे ऐं हिक टेबल ते असां गॾु वेठा आहियूं ऐं गॾु आहियूं ऐं गॾु रहंदासीं। ऐं इनशाअल्लाह जेसि ताईं असांजी ट्रेज़री न थी तेसि ताईं मर्दे दम ताईं असांजो आवाज़ु हिकु ई हूंदो ऐं मुखालिफ़ ॿुधी छॾनि। इहे कॾहिं बि असांजी धड़ाबंदी न थींदी। कश्मीर कराची खां वठी कश्मीर ताईं बल्दियाती मुलाज़िम हिकु प्लेटफार्म ते आहिनि ऐं हिकु प्लेटफार्म ते रहंदा। मज़दूर इत्तेहाद जिंदाबाद। बादशाह तमाम रहनुमाओं ने बाहर आकर यकजहती का इजहार किया। आप देख सकते हैं कि लॉन में सब खड़े यकजहती का इजहार कर रहे हैं। ये है ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन जो कि अब लॉलीपॉप से दूर हट गई है और ना ये मीठा खाएंगे ना तो शुगर होगी, बल्कि अब ये नमक भी नहीं खाएंगे और ये अब काम छोड़ हड़ताल करेंगे। अगर सिंध के बल्दियाती इदारे बंद हो जाते हैं तो यकीनन सिंध में कूड़े करकट के अंबार होंगे। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी बहुत काम कर रहे हैं। यकीनी तौर पर 3-4 दिन घर जाके आराम करेंगे क्योंकि ये अंगड़ाई बड़ी टाइट लेते हैं, लेकिन अब सोएंगे। और शहर में और ज़िलों में और गली महलों में जहाँ कूड़े करकट के अंबार होंगे, सिंध की धरती आलमी सतह पर नामी नाम कमाएगी और दुनिया का गंदा तरीन सूबा सिंध कहलाएगा। लेकिन लोग वजह जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे और आलमी सतह पर ये सुर्खियाँ बनेंगी कि बल्दियाती मुलाजमीन जो कि रीढ़ की हड्डी होते हैं माशरे की और हुकूमती सतह पर, लेकिन इसकी पाकिस्तान में क्या इज्जत है कि आज बल्दियाती मुलाजमीन ऑनलाइन ट्रेजरी तनख्वाह की अपील कर रहे हैं। वाज़ेह है कि ऑनलाइन ट्रेजरी तनख्वाह होने से बदउनवान अफसरान को ख़तरा है, इसलिए कि वो बोगस जाली भर्तियाँ करते हैं, इंक्वायरी के नाम पर पैदागिरी होती है। और ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन ऑनलाइन ट्रेजरी तनख्वाह को पहला एजेंडा बनाती है और वो कहती है कि पहले ऑनलाइन ट्रेजरी तनख्वाह करो, इसके बाद रिटायर मुलाजमीन के बकायाजात, सन कोटा, डिसीज़ कोटा, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन, मशीनरियों की दुरुस्तगी और मुलाजमीन के जायज़ हुकूक़ और वसाइल की फराहमी के लिए एजेंडे को भी लोकल गवर्नमेंट को 1 साल पहले हवाले कर चुके हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।